نہیں ہے، میرا پیار تواڈے نال اتنا ہے، میری چاہت تے الفت تواڈے نال اتنی ہے۔ صدیق دی ایک جان ہے، اگر 100 جانا ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تواڈی شان تو تواڈے مقام تو قربان کر کرتے جانا۔ میرے نبی دے صحابہ نبی پاک نال محبت کرن والے، نبی پاک نال پیار کرن والے، میرے نبی تو اپنی جاناں نو قربان کرن والے سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک صحابی آیا نا جدا نام حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ جایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگے دی کہندا محبوب سونے پریشان ہے نا کہ جناب پیر ہوئے تے نجدا کہ مرید نو ویکھ کے دس دے کہ کی پرابلم ہے۔ فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان کدی وجہ تو پریشان ہے، کدی وجہ تو غم زدہ ہے، کی گل ہے؟ فرمایا محبوب سونیا میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا سا تے بیٹھیا بیٹھیا مینوں میری موت یاد آ گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ کتے میں اللہ دے نبی جی قرآن دی آیت پڑھنا پیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ محبوب سونیا میں پریشان ہونا، میں غم زدہ ہونا تے محبوب سونیا تہاڈا دیدار کرنا، تہاڈا مکھڑا تک لینا تے محبوبا میرے غم دور ہو جاندے نے، میریاں ٹینشناں دور ہو جاندیاں نے، میریاں تکلیفاں دور ہو جاندیاں نے۔ اللہ دے نبی جی گل اے کہ میں اپنے گھر بیٹھا بیٹھا سوچنا کیاں کہ کل موت آ جانی ہے تے جدوں موت آئے گی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت اندر چلے جان گے تے جنت اندر اے سبحان نبی پاک دے درجے بڑے بڑے ہون گے، ایتھے دے دیدار کر لینا کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنت وچ چلے جاواں گے تے نبی پاک دا دیدار کیویں کراں گے؟ ویکھو نا میرے نبی دے یار دا پیار ایتھے نہیں، دل اندر خیال آندا ہے کل قیامت والے دن کیویں دیدار کراں گے، کیویں نبی پاک دا مکھڑا تکاں گے۔ اج جناب میرے نبی دا امتی جڑا ہے جناب لوگاں دے نال محبت دے دعوے کردا ہے، تو میرا بیلی ہے میں تیرے واسطے جان دے دیواں گا، تو میرا یار ہے میں تیرے واسطے اپنی جان نو قربان کر دیواں گا۔ بیلی بے نماز ہے، بیلی جناب شرابی ہے، بیلی زانی ہے، لیکن انہوں کہتا ہے میں تیرے واسطے جان دے دیواں گا۔ نہ میرے محترم بھائیوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساریاں محبتاں ایک سائڈ تے، میرے مصطفیٰ دی محبت ایک سائڈ تے۔ فرمایا بیلیاں نال محبت کرو ٹھیک ہے، لیکن جدوں اذان ہو گئی ہے چھڈ کے آ جا محفل نوں، جدوں محفل نوں چھڈ کے آئے گا اللہ فرماتے ہیں میں بندیا تیرے درجات بلند کر دیواں گا، جنت اندر تینوں پروٹوکول دے دیواں گا۔ اللہ اکبر اللہ حضرت سبحان کہتے ہیں محبوب سونیا اس گل دی پریشانی ہے، اج تے پریشانی ہوندی ہے تے تہاڈا مکھڑا ویکھ لینا تے ختم ہو جاتی ہے، کل میرا کی بنے گا؟ تے نبی پاک نا سن کے خاموش ہو گئے، انہوں جواب کیویں دیتے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحب
الهوى إن هو إلا وحی یوحی. میرے پاک پیغمبر وہی تو بغیر نہیں بولتے نہیں دستے. نبی پاک خاموش نے آسمان تو قرآن نازل ہو جاتا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. فرمایا میرے صحابی پریشان ہونے کو نہیں لوڑ. آسمانوں تو قرآن نازل آج ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں میرے نبی تیرا امتی تیرا صحابی ایڈا تڑپ ہے کل آخرت میں یاد کر کے کہ میں نبی پاک کا دیدار کیویں کراں گا, میں نبی پاک نو کیویں ویکھاں گا. اللہ دے نبی جی اس صحابی نو دس دیو کہ جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کردا ہے پیار کردا ہے انہاں لوگوں تے اللہ انعام فرمان کے کل قیامت والے دن من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کل قیامت والے دن انہاں نبیاں دا ساتھ دتا جائے گا, صدیقین دا ساتھ دتا جائے گا, شہیداں دا ساتھ دتا جائے گا, نیک لوگاں دا ساتھ دتا جائے گا. اس بندے دے کیا ہے کہنے کہ جنہوں نبی پاک دا ساتھ مل جائے, نبی پاک دا گوانڈ مل جائے. اللہ جنت لینی ہے لیکن نبی پاک دا گوانڈ لینا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت ہے. محبت واسطے فرمایا اپنا کاروبار چھڑ دیو, اپنے بیوی بچے چھڑ دیو, اپنے جناب یارہ بیلیاں چھڑ دیو, اپنا مال و دولت چھڑ دیو. جدو اللہ اور اس دے رسول دی آواز آ جائے سارا کچھ چھڑ کے اس گل وال آ جائے. لیکن ساڈے اسی اپنے گریبان دے اندر جان کے ویکھیے کہ اسی کنی کو محبت کرنے بس سکے دعوے نے ساڈے جی اسی جناب اسی جان دے جان نہ دینی جان نہ کو گل نہ کو بات سکے نعرے اسی مار دینے جی اسی جان دے دینی جان تو کی دینی ہے پانچ نمازاں تو دیہڑی چ پڑھدا اپنی جان تے بڑی دور دی گل ہے. او فجر آ کے جماعت نال پڑھدا کوئی جان تو کس طرح دے سکدا ہے. یہ جھوٹا بندہ ہے جڑا بندہ جناب یہ دعویٰ کرتا میں جان دے دے گا. اصل بندہ سچا ہوئے جڑا فجر دے ٹائم ہوندا ہے, جناب ظہر دے ٹائم ہوندا ہے اور جناب پنجے نمازاں وقت نال پڑھدا ہے. وہ بندہ سچا ہے کیونکہ وہ قربانی دے رہا ہے. سردیاں دا مہینہ ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے جڑا مسیتی آ جاندا ہے وہ اصل سچا بندہ ہے, وہ اصل اللہ دے نبی دے نال محبت کرنے والا بندہ ہے. وہ بندہ جھوٹا ہے کذاب بندہ ہے جڑا بندہ نماز پڑھتا پوری اور کہتا میں نبی پاک نہ بڑی محبت کرنا اور انہاں واسطے جان دے سکنا. یہ بالکل بے لوث اور جناب جھوٹیاں تے من گڑت گلاں. اللہ اکبر اللہ کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیوں. سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے نے پہ نال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل نال چلتے نے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے عمر تو میرے نال کنی کو محبت کرنا ہے. فرمایا میں بھول سونے میں سب نالوں زیادہ تواڈے نال محبت کرنا بلکہ اپنی جان نالوں زیادہ, کیونکہ اپنی جان نال اپنی جان تو ود کے تواڈے نال نہیں کردا, باقی بیوی بچے گھر بار سب تو ود کے تواڈے نال محبت کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا اتنی دیر تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوئے گا جتنی دیر تک تو اپنی جان نالوں ود کے بھی میرے نال محبت نہیں کرے گا. یار جان کی چیز سو جانا ہوں نبی پاک دے جناب پیراں نال لگن والی مٹی تو خاک تو قربان کر دے. اللہ اکبر اللہ. سیدنا عمر بن خطاب سنیا تے مان لیا
خطاب دی جان نالوں ود کے بھی تواڈے نال محبت ہے کیسا سنیا من گیا لیکن اسی جناب ہزاراں جناب ایتاں سنیا حدیثاں سنیا لیکن حیران اسی جناب تھوڑے نے بھی اپنے موقف تو اپنے کم تو اپنے کردار تو اپنے جناب اٹھے کماں تو ذرا بھی اسی ہٹ جائیے نہیں اسی آنے مولویاں دا کام ہے بس جی بے نظر اپنا کام ہے یہ کری چلن ساڈا اپنا کام ہے اسی کریے چلیے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا یار ہے تے میرے نبی تو جان قربان کرن والا یار ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج جناب لوگ بھی دینے سیدنا ابو بکر صدیق نے جناب زیادتی کی دی اہل بیت نال حضرت ابو بکر صدیق نے زیادتی کی دی ماں فاطمہ نال میں کہنا جس ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال اپنا سب کچھ میرے نبی تو بار دیتا ہے آگے ابو بکر صدیق 10 نفروں کی لے کے آیا ہے ادھروں عمر آئے نے ادھروں حضرت ابو بکر صدیق آئے نے آگے عمر 10 نفروں کی لے کے آیا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں محبوب سونے ادا لے آیا ماں تے ادا چھڑ آیا ماں ادھروں صدیق ہوندے نے پے آگے 10 نہ میرے یار تو کی لے کے آیا ہے آگے اللہ دے نبی جی سب کچھ لے کے آ گیا ماں سب کچھ لے کے تواڈے قدماں تے نچھاور کر دیتا ہے آگے صدیق گھر کی چھڑ کے آیا ہے آگے اللہ دے نبی جی ایک تواڈی محبت چھڑ کے آیا ماں تے ایک اپنے رب دی محبت چھڑ کے آیا ہوں یار جڑا بندہ سارا کچھ میرے پاک پیغمبر تو بار والا بندہ ہے وہ کس طرح میرے پاک پیغمبر دی آل تے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی تے زیادتی کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جناب تھوڑے مسلمان نے 87 یا 88 مسلمان نے تے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں خوب سونیا میرا دل کرتا ہے کہ میں جناب بیت اللہ دے اندر کھڑیا ہو کے تواڈی جناب شان نو بیان کراں اللہ دی وحدانیت نو بیان کراں توحید نو بیان کراں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صدیق اسی نے تھوڑے مسلمان ٹھہر جانا کچھ دن گزر لین دے تو زیادہ مسلمان ہو جان کے تے پھر جناب باز کریں گے کھل کے حضرت ابو بکر صدیق بار بار کہتے ہیں میں اوپا میرا دل کرتا ہے میں لوگاں نو دساں بیت اللہ دے اندر کھڑے ہوں کہ دساں کہ جناب اللہ دی شان کی ہے تے میرے پاک پیغمبر دی مقام کی ہے شان کی ہے جناب 2-3 دفعہ پوچھنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو اجازت دے دتی ہے جاؤ نا صدیق جا کے توحید دا اعلان کرو نا میری مقام میرے شان نو بیان کرو نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے تے اللہ دی توحید بیان کرتے پے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو بیان کرتے پے ادھروں جناب کافر اٹھے نے ادھروں جناب مشرک اٹھے نے تے نہ میرے ابو بکر صدیق نو مارنا شروع کر دیتا ہے انہاں مار دینے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے ایسے لگتا ہے کہ میں ہنے فوت ہو جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب انہوں نے بستی والے کی کتاب میں خبر ملی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھایا ہے تے گھر دے اندر لے کے چلے گئے جناب لوگ جمع نے اٹھنا ابو بکر صدیق اور فیصلہ کرن دسن اسی انہاں مکے والیاں نو اسی جناب انہاں کو بدلہ لئیے نا تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر جناب دن دا پچھلا پیر ہویا ہے تے ہوش آیا ہے حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں کھلیاں نے حرکت کی دیئے، زبان نے حرکت کی دیئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہونٹ ہلاندے نعرے کہندے نے ما فعل رسول اللہ، اے مینوں دسنا میرے پاک پیغمبر دا کی حال ہے، میرے محمد میرے پاک پیغمبر میرے پیر و مرشد میرے یار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے۔ یہ بستی والے کہتے ہیں اے صدیق جنہیں واسطے دنیا مارا کھا کے آئے ان فیلیوں دا نام لی جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، ہوش آئیے نبی پاک دا ترانہ منت جاری کر دیتا ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق ٹھیک ہے اسی اٹھ کے چلے جانے ہیں جدے واسطے انیاں مارا کھا کے آیا ہے، بار بار دا نام لئی جا رہے ہیں، یہ اٹھ کے چلے گئے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں کہنی میرے پتر کھانا کھا لے، اتنی دیر تا تو بھوکا ہے، دودھ پی لے، کھانا کھا لے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ماں جی میں اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گا، کوئی چیز بھی نہیں کھاواں گا جتنی دیر تک میں نبی پاک دا مکھڑا نہ تک لواں، میں نبی پاک دے نال ملاقات نہ کر لواں۔ تے ماں کہتی بیٹا مینوں نہیں پتا کہ تیرا یار کتے وے، تیرا نبی اس ٹائم کتے وے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے مد جونا فاطمہ بنت خطاب انہاں دے کول جونا جمیل فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول جونا تے جا کے پوچھونا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتے نے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب انہاں نوں جناب پوچھا گیا، فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دارے ارقم دے اندر موجود نے، انج ماں نال اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انج اپنی ماں دے نال جناب پیراں نوں کڑیسدے ہوئے جاندے نے۔ جناب طبیعت بڑی خراب ہے لیکن دل اندر محبت محبت پیار اتنا ہے کہ میں اپنی دیر کھانا نہیں کھاواں گا جتنی دیر تک میں اپنے نبی دا مکھڑا نہیں تک لواں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارے ارقم دے اندر موجود نے، جدوں ویکھیا سامنے یار ہوندا ہے پیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے پے نبی پاک مجلس اندروں اٹھے نے تے اٹھ کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب اپنے بازوں پھیلا کے سینے نال لگاندے نے، نالے میرے پاک پیغمبر چہرے تے بوسے دے جا رہے نے۔ جناب کدی میرے پاک پیغمبر متھا چومدے نے، کدی جناب بوسے دے جا رہے نے، نالے روئی جا رہے نے۔ نبی پاک فرماتے نے اے صدیق تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان، اے صدیق میرے واسطے انیاں مارا کھادیاں نہیں، میرے واسطے انیاں جناب انہی تکلیف برداشت کیتی ہے۔ تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے محبوب سنیا میری محبت تواڈے نال اتنی ہے، میرا پیار تواڈے نال ہے، میری چاہت تے الفت تواڈے نال اتنی ہے۔ صدیق دی ایک جان ہے اگر 100 جانا ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تواڈی شان تو تواڈے مقام تو قربان کر دیندا۔ کیا دیکھو جناب انہوں نے جانا دیکھو مارا کھا کے جناب کی تھوڑی جی گل ہو جائے سی جی بس جی مر گئے رڑ گئے ساڈا رہ ہی کچھ نہیں گیا۔ لیکن میرے محترم بھائیو دین واسطے لوگاں نے مارا کھادیاں نے، گالاں کھادیاں نے، لوگاں نے تانے برداشت کیتے نے، جنوں جناب کوئی نہیں پوچھدا انہیں آ کے جڑا دین والا کو بندہ ہے انہوں گل کر چھڑی، لیکن صبر کرنا ہے شکر کرنا ہے اور نبی پاک دے نال اور اللہ دے نال محبت کرن دا جناب ثبوت دینا ہے کہ جناب اسی کی ہیں۔ حضرت جناب خباب بن ارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سونے سانوں لوکی گالاں کڈدے نے ماں تے تسی سچے ہو دین سچا ہے لیکن انیاں سزاواں انیاں گالاں جناب انیاں تکلیفاں ساڈے واسطے کیوں نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خباب ایڈی گل پریشان ہو گئے
وہ ایڈی گل ایک تنگ آ گئے تواڈے تو پہلے جڑے لوگ سن انہاں نوں جناب انہاں دے جسماں نوں دو ٹکڑے کیتے جاندے آریاں دے نال انہاں دے جسماں نوں چیر دتا جاندا انہاں دے جسماں تے لوہے دیاں کتیاں چلائیاں جاندیاں لیکن وہ کہندے متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب اللہ دی مدد کدوں آئے گی اسی یہ راستہ نہیں چھڑنا اسی یہ کام نہیں چھڑنا جناب داڑھی رکھ لیے تے بندے آکھدے لے بھئی کئی بندے بلا کیوں نہیں داڑھی رکھواندے نے مولوی صاحب دی داڑھی رکھ لی بندے آکھدے لوگ چھڑا بندہ چھڑا بھئی داڑھی رکھی اس وقت کوئی اللہ دے بندیا داڑھی کو اللہ واسطے رکھنی ہے اللہ دے رسول واسطے رکھنی تے داڑھی رکھے دا تے کئیاں گناہاں تو بچ جائے کیونکہ تو داڑھی رکھی ہوے گی جناب بازار وچ لگے گا اپنی نظراں تھلے رکھے گا کیونکہ تیرے دل اندر یہ خیال لازمی آئے گا یار تے میں کوئی جناب بھڑی نظر نہ کسے نوں ویکھاں دا تے لوکی کی منوں کہن دے داڑھی رکھی جناب داڑھی رکھی ہوئے گی میں یار ایک گل کردا ہوں میرے بزرگ بیٹھے ہو سیانے بندے بیٹھے ہو اسی جناب جدوں بندہ فوت ہوندا ہے ہر بندہ آندا ہے کہ مینوں آخری بار منہ ویکھ لیندے ہو مینوں اپنے چاچے دا منہ ویکھ لیندے مینوں اپنے والد دا منہ ویکھ لیندے مینوں اپنے پتر دا منہ ویکھ لیندے ہو مینوں جناب اپنے بیٹے دا منہ ویکھ لیندے ہو سارے آندے کوئی یہ نہیں تے مینوں پیر ویکھ لیندے ہو مینوں لت ویکھ لیندے مینوں باہ ویکھ لیندے کوئی بندہ آندا ہے ہر بندہ آندا ہے کہ مینوں منہ ویکھ لیندے ہو گل بڑی پوائنٹ والی ہر بندہ آندا ہے مینوں منہ ویکھ لیندے ہو تے جس ٹائم قبر وچ جانا ہے تو اوتھے مٹی پا کے سارے واپس آ جانا صرف اوتھے اپنے عمل ہی ہونے نے تے جے اوتھے جا کے جناب منکر نکیر جڑے سوال کرن انہیں ساڈا ایمان ہے نا کہ سارا جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا ہے وہ سب کچھ ہونا ہی ہونا تے جے بندہ کل قیامت والے دن قبر دے اندر منکر نکیر آ کے سوال کرن تے جناب جے بندے دا منہ ہی سنت دے مطابق نہ ہوے چہرہ ہی نبی پاک دی محبت دا ثبوت نہ دیتا ہوے باقی تے سوال جواب بعد ہوندا تے جے اللہ کرم کر چھڑے اللہ کے میرے فرشتے ہو اس بندے دا چہرہ میرے نبی دے چہرے دے مطابق ہے سنت دے مطابق ہے اس بندے نوں چھڈ دے جے کل آخرت میں اللہ یہ کہہ دے کیا بات بڑا گناہگار سی بڑا پاپی سی جناب بڑا ہی جناب بڑے گناہ کیتے زمین تو لا کے آسمان تک لیکن داڑھی رکھی سو اللہ دے نبی دی سنت سمجھ کے لیکن اپنا چہرہ نبی پاک دے چہرے دے مطابق بنان واسطے داڑھی رکھی سو تے اللہ کے کیا کیسا بندہ ہے کہ اس بندے نے اپنے چہرے کو میرے نبی کے چہرے کے مطابق بنایا ہے اللہ آخر جو میرے فرشتے نوں بغیر حساب جنت کا داخلہ دے کیا ہی بات میرے محترم بھائیو